السلام علیکم. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے خصوصی افراد کے پروگرام حوصلے بلند اپنے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمینہ خمید. اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں پروڈیوسر ہما شاہان، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر ہیں مائرہ عمران. جی سامعین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یقیناً خیریت سے ہوں گے. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں. سامعین، لگن سچی ہو، ارادے مضبوط ہوں تو منزل ضرور ملا کرتی ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو یا پھر کوئی سماجی کام ہو. جب شروع کیا جاتا ہے تو انسان اکیلا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں اور کارواں بنتا جاتا ہے. پروگرام حوصلے بلند اپنے ایسے خصوصی افراد کے لیے پیش کیا جاتا ہے جو کسی بھی معذوری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور آج وہ اس معذوری کے باوجود کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں ان کی مضبوط قوت ارادی، ان کے بلند حوصلے کا بنیادی عمل دخل ہوتا ہے اس بات میں یقیناً. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیں تاکہ جب آپ ان سے ملیں، ان کی باتیں سنیں تو آپ کے بھی حوصلے بلند ہو مزید. تو آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مہمان شخصیت موجود ہے جن کا تعلق ہے پاکستان فاؤنڈیشن فار فائٹنگ بلائنڈنس سے، اور وہ وہاں پر ماسٹر ٹرینر ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور کیا کچھ کر رہے ہیں. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں ہمارے آج کے مہمان فرحان شاہد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرحان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. فرحان آپ کو. بہت شکریہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ریڈیو آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آج میرا ریڈیو پہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے مجھے آج یہاں پر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ماشاء اللہ. صحیح. اچھا فرحان، کیا آپ فطری طور پر بینائی کی نعمت سے محروم ہیں، یا کسی حادثے کی وجہ سے یہ پیش آئی، یا بعد میں اس طرح کا مسئلہ ہوا؟ یہ ایک آپ اسے کہہ لیں کہ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے. صحیح. جو ٹرانسفر کرتا ہے فیملی ٹو فیملی، اور اسے مطلب آپتھلمولوجی میں اس کا نام ہے ریٹنائٹس پگمنٹوسا، اور اس کی ایبریویشن ہے RP کے نام سے. RP کے نام سے. صحیح. ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ RP کیا ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے. اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ لوگ شروع سے ہی بائی برتھ بلائنڈ ہو جاتے ہیں اسی بیماری کے تحت، اور لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ 20 سال کی عمر کے بعد آپ کی نظر، آپ کا جو آنکھ کا پردہ ہے وہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے آپ کا ویژن لاس ہونا چاہیے. اگر کچھ لوگوں کا جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے اگر وہ ٹوٹلی ڈی جنریٹ ہو جائے تو وہ لوگ کمپلیٹ بلائنڈ، مکمل طور پہ نابینا ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا ہاف ہو جائے تو وہ پارشلی بلائنڈ یا آدھے نابینا ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا تھوڑا سا ہو تو وہ لو ویژن کی کیٹیگری میں، مطلب جن کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70% 80% نظر ہوتی ہے. اچھا. تو یہ اس طرح کے یہ کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے، کیا کرتا ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو RP ہے تو یہ بائی برتھ بلائنڈ ہوگا یا یہ لو ویژن والا ہوگا. یہ ہر کیس مختلف کیس ہوتا ہے. اچھا، آپ کے کیس میں کیا علامات ہیں؟ میرا کیس اس کی جو پہلی علامت یہ ہے کہ آپ مطلب نائٹ ویژن آپ کو پرابلم شروع ہوتی ہے، رات میں دیکھنے کا پرابلم اس میں شروع ہوتا ہے. مغرب کے بعد اندھیرے میں، اور دن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دھوپ کی تیز روشنی سے کسی مطلب گھر میں داخل ہوں، کسی کمرے میں، کیونکہ دنوں میں دن کے اوقات میں گھروں میں لائٹس نہیں جلا کرتی. صحیح. تو آپ جب تیز دھوپ کی روشنی میں گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، کون کھڑا ہے یا کون کھڑی ہے، یہاں پر کیا چیز رکھی ہے. تو کم از کم آپ کو چند سیکنڈ درکار ہوتے ہیں نارمل ہونے میں. جبکہ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً جج کر لیتے ہیں کہ اندر کیا ہے، کتنے لوگ کھڑے ہیں، کون کہاں بیٹھا ہے. مطلب آپ کو ایک قسم کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ میں جہاں بھی داخل ہوا ہوں وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے. اچھا، آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ باہر آپ
کو پہلے تو ہوتا تھا، ہاں مطلب جی. یہ شروع میں جب سمٹمس یہ مجھے شروع ہوئے ہیں میری انٹرمیڈیٹ کے بعد سے. اچھا انٹرمیڈیٹ کے بعد ہوا. جی ماشاءاللہ پہلے بالکل ٹھیک تھا. جی مجھے سمٹمس مجھے 2004 میں جب میں اپنے مطلب گریجویشن کے پہلے سال میں تھا تو مجھے یہ ڈاکٹر نے یہ ڈائگنوز کیا تھا کہ آپ کو یہ آر پی ہے. اچھا کس طرح سے سٹارٹ ہوا؟ مطلب پہلے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ تھوڑا بہت رہا جی. یا اچانک ہی ایک دم سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے انسان کی جینس میں ہوتا ہے، بچپن سے ہی ہوتا ہے. اچھا لیکن یہ ظاہر بعد میں ہوتا ہے. تو بچپن سے مطلب بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ بچپن میں 4 سال کی عمر میں تو اینک لگ گئی تھی جو نارمل بچوں کو لگ جاتی ہے، مطلب نظر کمزور ہے. میں جب نرسری میں داخلہ ہوا تھا، میں پہلی دفعہ جب اسکول گیا ہوں تو میری جو ٹیچر تھی انہوں نے میری والدہ سے کمپلین کی تھی کہ آپ کا بیٹا فرنٹ رو میں بیٹھتا ہے اور یہ بورڈ کام صحیح نہیں اتارتا، تو آپ اس کی نظر چیک کروائیں. اچھا نرسری میں تھے تب؟ جی نرسری میں. صحیح. تو اس کے بعد جب میرے پیرنٹس نے مطلب ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے تو وہاں جب ڈاکٹرس کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ جی نظر کا پرابلم ہے جو نارمل ہوتا ہے بچوں کو ہو جاتا ہے، بچپن سے اینک لگ جاتے ہو. مجھے بھی اینک لگ گئی. لیکن یہ کہ ہم نے اینک جو ہے نا وہ جو جیسے بچے کرتے ہیں توڑ دی، لگائی نہیں لگائی، لاپرواہی کری، تو وہ کرتے 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 ہم تقریباً 16-17 سال کی عمر میں آ گئے جب میں اپنے انٹرمیڈیٹ میں تھا. اچھا فرحان کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ بڑھتا گیا، آپ کا آئی سائٹ کا نمبر بڑھتا گیا، یہ کیا لاپرواہی کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، اس میں لاپرواہی نہیں ہوتی. اگر یہ بچپن سے ڈائگنوز ہو جائے آر پی تو اس نظر نے گرنا ہی ہوتا ہے. اچھا مطلب نمبر بھی بڑھتا گیا آپ کا؟ نمبر نہیں بڑھتا، اس میں جو آنکھ کا پردہ ہے وہ ڈی جنریٹ ہوتا ہے. صحیح. میری نظر ہے، اگر پردہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائے تو میری نظر بحال ہو جائے گی. صحیح. جو ایک ہوتی ہے نظر، ایک ہوتی ہے آنکھ کا پردہ. جیسے آپ کا کیمرے میں لینس ہوتا ہے. صحیح. اگر کیمرے کے لینس پہ آپ کوئی مطلب اسٹیکر چپکا دیں یا کوئی داغ لگ جائے تو تصویر کلیئر نہیں آئے گی. وہی سلسلہ ہماری آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پردہ ہوتا ہے وہ اپنی یہ ایک جھلی ہوتی ہے جو ایک جگہ چپکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑنی، اسٹیکر کی طرح اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہے. صحیح. کسی کا تو اگر پورا اکھڑ جائے تو وہ نظر بلائنڈ ہو جاتا ہے، بالکل نابینا ہو جاتا ہے. اچھا. کسی کا آدھا اکھڑتا ہے، کسی کا نیچے سے اکھڑنا شروع ہوتا ہے. میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا یہ ہر کیس مختلف ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کے کیس میں کیا مطلب دن بدن حالت جو ہے وہ اس میں سدھار آ رہا ہے یا مزید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جگہ آ کے رک گیا کافی عرصے سے. صحیح. لیکن جس نے کافی جو ڈیمیج کرنا تھا وہ اپنا کام کر چکی ہوئی ہے. یہ مطلب جو بیماری ہے یہ اپنا کام دکھا چکی ہوئی ہے. اچھا اس کا کیا طریقہ علاج ہے؟ کس طرح سے مطلب آپ اس کا کوئی علاج کرا رہے ہیں؟ اس کا علاج ابھی دنیا میں کوئی دریافت نہیں ہوا ہے. اچھا. اور اس پہ ریسرچ بہت ہو رہی ہے. اب مختلف قسم کے ہمارے جو پڑوسی ملک ہے بھارت میں، انہوں نے کچھ اس پہ اسٹیم سیلز کی کوئی ٹیکنالوجی وہ لے کے آئے ہیں آنکھوں میں. وہ سیلز بیسیکلی یہ سیلز جو ہیں آنکھوں میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایک خاص عمر کے بعد ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ویک بن رہے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں میڈیکلی کہ ہر انسان میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعد پوری باڈی کے سیلز نئے بن جاتے ہیں. صحیح. تو جو ہماری آنکھوں کے سیلز ہوتے ہیں یہ ایک وقت کے بعد وہ ویک بننا شروع ہوتے ہیں اور ہوتے 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 وہ بالکل ڈیڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آنکھ کے پردے کو خوراک نہیں ملتی، کیونکہ خوراک تو خون کے ذریعے جاتی ہے پورے باڈی میں، جسم کے ہر حصے میں جو جس کو خوراک ملی ہے وہ خون کے ذریعے آپ کے جو باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہر جسم کے ہر باڈی پارٹ کو اس کی خوراک مل رہی ہے. تو جب آنکھ کے پردے کو اس کے مخصوص سیلز نہیں ملتے اور مخصوص پاور والے نہیں ملتے تو وہ اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آر پی کاز ہوتی ہے. صحیح. اچھا فرحان آپ نے بتایا کہ آپ کے جو تعلیمی سفر کا آغاز تھا وہ کراچی سے ہوا. جی ٹھیک ہے. تو کہاں تک پھر کراچی میں آپ پڑھے؟ میں کراچی میں تو ہم 4th کلاس تک میں پڑھا. کیسے آئے؟ جی. اور ہم پھر جو ہے 90s کی دہائی میں ہم لوگ پنجاب شفٹ ہو گئے. صحیح. اس کے بعد باقی میرا تعلیمی سفر یہاں پر اسکولنگ شروع ہو گئی. پھر میں نے مطلب اتنی میری نظر تھی کہ میں MS تک پڑھتا رہا. میں نے MS میتھس کمیونیکیشن کیا ہے فرام نمل اسلام آباد. صحیح. اور اس کے بعد پھر جب میرا میڈیا میں جاب کرنے کا ٹائم آیا تو اس وقت یہ پرابلم کافی بڑھ چکا تھا. صحیح. تو پھر مجھے ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ آپ کوئی فیلڈ کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر موبیلٹی آپ کی اب نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپ کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. صحیح. تو پھر وہ کچھ عرصہ تو کافی پریشانی، کم از کم 4-5 سال جو ہے میرے ضائع ہوئے کیونکہ میں اپنی فیملی میں پہلا کیس ہوں.
صحیح. اچھا مطلب آپ کی فیملی میں اس طرح کا اور کوئی کیس نہیں ہے. کسی کے ساتھ جی کوئی مسئلہ اس طرح کا اور کوئی کیس نہیں ہے بلائنڈنس والا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 4 بھائی ہیں صرف. اور آپ کا کون سا نمبر؟ میرا پہلا نمبر. اچھا سب سے پہلا نمبر ہے. صحیح. اچھا تعلیمی سفر ماشاء اللہ پہلے آپ نے بالکل نارمل گزارا اور پھر بعد میں جو مسئلہ ہوا تو پھر تعلیمی سفر حقیقت میں کتنا کٹن رہا آپ کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں نے 2015 میں پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کو جوائن کیا تو یہاں سے میرا ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہوا. صحیح. یہاں سے میں نے اپنی اسکلز سیکھی, میں نے وائٹ کین کی ٹریننگز لیں, کمپیوٹر کو اسکرین ریڈر کی مدد سے چلانا سیکھا, میری کاؤنسلنگ ہوئی اور مطلب کافی اس ادارے نے میرے اوپر بہت محنت کی. صحیح. اور اس ادارے کی وجہ سے اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ اس ادارے نے مجھے ماسٹر ٹرینر کا درجہ دیا ہے تاکہ جو ٹریننگز جو کاؤنسلنگ ہمیں ملی ہے ہم آگے دوسروں تک یہ منتقل کریں اور بر وقت منتقل کریں, کیونکہ مجھے اپنے وقت جو میرا وقت ضائع ہوا ہے 4-5 سال, جو میں یہ 4-5 سال پہلے یہ سب کچھ کر سکتا تھا, وہ اویئرنیس. اور میں یہاں ایک بڑی اچھی بات بتاؤں گا. جی ضرور. کہ مجھے اویئرنیس کہاں سے ملی؟ مجھے اویئرنیس ریڈیو پاکستان سے ملی. اچھا آپ نے ریڈیو کا پروگرام سنا؟ میں نے ایک ریڈیو کا پروگرام سنا جس میں ایک کشمیر کے ہمارے ایک نابینا بھائی تھے, ان کا انٹرویو چل رہا تھا. ان کا نام ہے شاہد. صحیح. RJ شاہد. وہ کشمیر FM ایک کوئی پرائیویٹ FM ہے, اس پہ وہ پروگرام بھی کرتے ہیں. صحیح. ان کا پروگرام چل رہا تھا ریڈیو پہ, ریڈیو پاکستان پہ. شام کا ٹائم تھا, کوئی 4-5 بجے کا ٹائم. میری عادت تھی ریڈیو سننا. اتفاق سے ریڈیو پاکستان ٹیون ان ہوا تو وہ پروگرام چل رہا تھا. انہوں نے جب اپنی سکسیس سٹوری سنائی تو وہاں سے پھر مجھے اس ادارے کا بھی پتہ چلا. اچھا. اور مجھے ساری چیزوں کا پتہ چلا. پھر میں نے اس ادارے کو رابطہ کیا. اور وہ کیسے رابطہ کیا پھر آپ گئے؟ ٹیلی فون. پہلے تو میں نے اس ادارے کو سوشل میڈیا پہ سرچ کیا, وہاں سے ان کا کانٹیکٹ نمبر ملا. پھر میں نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں. تو وہ دن ہے 2015 اور آج کا دن ہے. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہنچے تو کیا باقاعدہ طور پر آپ کا کوئی انٹرویو ہوا؟ آپ نے داخلہ کس طرح سے لیا؟ کیا طریقہ کار؟ وہاں پر بیسک انٹرویو تھوڑا سا لیا جاتا ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ پوچھا جاتا ہے, آپ کی بیماری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, آپ کا تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ جانا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اسٹارٹ لیتے ہیں آپ کی کمپیوٹنگ اسکل سے, کاؤنسلنگ سے, موبلٹی سے. پھر موبلٹی کے ساتھ آرٹ اینڈ کرافٹس ہیں, تو ہینڈی کرافٹ میکنگز ہیں. اس طرح کی اسکلز ہم سیکھتے ہیں تاکہ میں نے تو اس لیے سیکھی تاکہ میں دوسروں کو سکھاؤں, تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے اور وہ کچھ اپنا جو ہے انکم جنریٹ اپنے مطلب آمدنی کا کوئی ذریعہ بنا سکیں. میں نے یہ اسکلز شوق سے سیکھی تاکہ میں دوسروں کو سکھاؤں. مطلب سکھانے میں پڑھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس وجہ سے یہ اسکلز جو ہیں وہ میں نے سیکھی ہیں اور الحمدللہ میں اب وہاں بچیوں کو یہ سکھا رہے ہیں. اچھا جب آپ نے ریڈیو کے پروگرام میں سنا اس ادارے کے بارے میں اور آپ نے رابطہ کیا تو کیا آپ اس سوچ کے تحت آئے تھے کہ آپ نے یہاں سے ٹرین ہو کر اور پھر اسی ادارے میں کام کرنا ہے اور آگے مطلب یہ جو آپ نے اسکلز سیکھی ہیں یہ آگے آپ نے لوگوں تک منتقل کرنی ہے؟ پہلے سے یہی سوچ تھی؟ نہیں, پہلے تو خیر یہ سوچ نہیں تھی. پہلے تو صرف اپنی پڑی ہوئی تھی کہ میرا کیا ہوگا. اس کے بعد جب الحمدللہ اس ادارے میں آئے, ہم نے یہاں وقت لگایا, وقت گزارا, اپنے جیسے لوگوں کو دیکھا, کیس اسٹڈیز کیے, تو پھر یہ احساس نے ہمارے اندر جگہ بنائی کہ اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے کسی چیز میں مہارت حاصل کی ہے تو کم از کم لوگوں تک پہنچنا چاہیے یہ ضرور. اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے. اس پہ بہت کام ہونے والا ہے اور میڈیا خاص طور پہ ریڈیو اس میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. تو جیسے میں ریڈیو کی وجہ سے آج یہاں بیٹھا ہوں, اس لیے اپنے ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں سن رہے ہوں گے. میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں سے نکلیں, اداروں کو ڈھونڈیں. آپ ریڈیو پاکستان سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. کہیں سے بھی لوگوں سے رابطہ کریں, پوچھیں کوئی ادارے ہیں آپ کے لوکل ایریا میں, کوئی ادارے ہوں گے, کیونکہ ہمارا ادارہ تو اسلام آباد میں ہے. اور اگر آپ پنڈی اسلام آباد یا پنجاب کے کسی ایریا میں تو آپ ہمارے ادارے کو اپروچ کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کا رابطے کا نمبر اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں. ضرور 05122537775. اور اگر پاکستان سے باہر ہیں تو آپ 92 کا اضافی کوڈ لگا سکتے ہیں. تو آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی ملے گی. اچھا فرحان, آپ نے کہا کہ کاؤنسلنگ کرتا ہے آپ کا ادارہ نا, جی. تو کس طرح طریقہ کار کیا ہے اس کا اور کیا ٹائمنگ ہے اور کتنے عرصے کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے؟ ہمارے ادارے میں کوئی ٹائمنگ ایسا نہیں ہے.
ہم ہر اسٹوڈنٹ کو ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اور کیس اسٹڈی سمجھتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہم اس پہ کام کرتے ہیں. کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو کبھی اسکول ہی نہیں گئے, تو ان کو ہمیں ڈفرینٹلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہائی فائی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ایم فل لیول کے بھی اسٹوڈنٹ بچے ہمارے پاس آتے ہیں. زیادہ تر گریجویٹ اور ماسٹر لیول کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ اسکول گوئنگ بھی آتے ہیں, کچھ بالکل 4-5 سال کے بچے بھی آتے ہیں. تو ہر کیٹیگری کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. صحیح. اور ہر کیس کو ہم انڈیویجولی ٹریٹ کرتے ہیں. یہاں کوئی بیچ سسٹم نہیں ہے کہ 10 لوگوں کا بیچ آیا وہ فارغ ہو کے چلا گیا. ہم ہر کیس کو انڈیویجولی ڈیل کرتے ہیں, اور ہر کیس کو اب تقریباً میرے یہاں پر تقریباً 6 ماہ لگے ہیں مجھے. اچھا. تقریباً 6 ماہ. اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی فیس پے کرتے ہیں؟ نہیں, فیس نہیں ہے ہماری, کوئی فیس نہیں ہے. اچھا, کوئی فیس ہماری کوئی فیس نہیں ہے. آپ آئیں صبح سے, ہمارے جو آئی ٹی لیب کے ٹائمنگ ہے دوپہر 1 بجے سے شام 6 بجے تک. کوئی بھی کورس کریں اور اس میں کوئی فیس کا کوئی فیس نہیں, ہمارے کوئی فیس نہیں, کوئی چارجز نہیں ہے. مطلب آپ بغیر چارجز دیے ہوئے کیونکہ یہ نان گورنمنٹ بہت سی اسکلز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. جی, آپ آئیں. ہم صبح 8 بجے بھی بچے آ جاتے ہیں, 9 بجے بھی آ جاتے ہیں, شام تک بیٹھتے ہیں. کوئی 2-3 گھنٹے کے لیے جس کو جتنا ٹائم ہے وہ آئے. صحیح. اور اگر صرف یہ ہے کہ اگر وہ دور کئی شہروں سے آتے ہیں تو ان کو رہائش کا اپنا بندوبست کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے ادارے کے پاس کوئی رہائش کی سہولت نہیں ہے. اچھا. تو ان کو وہاں قریبی ہاسٹل, پرائیویٹ ہاسٹل موجود ہیں, وہ کہیں بھی آ کے اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں. تو وہ کم از کم 2 مہینے 1 مہینہ کیس ٹو کیس یہ چلتا ہے. تو آئیں تو انشاءاللہ ان کی جو بحالی کا ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, اس پہ ہم اس پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے یا بچی کی زندگی میں آسانی آئے, اس کو اسکل سیکھے, اور وہ بھی معاشرے کا اتنا ہی ایک قابل اعتماد اور قابل اعتبار فرد بنے کہ وہ اپنا جو ہے وہ رول جو ادا کرے. صحیح, بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں فرحان. بہت سے لوگوں کا بھلا ہوا ہے اور ہوگا انشاءاللہ آئندہ بھی. سامعین, پروگرام آپ سن رہے ہیں حوصلے بلند اپنے. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے خطوط کے ذریعے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے. انچارج پروگرام حوصلے بلند اپنے, پی او باکس نمبر 2010 G2010, معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر, ریڈیو پاکستان, اسلام آباد. دنیا بھر کے سامعین ہمیں ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں. لاگ ان کیجئے www.radio.gov.pk. ہمارے آج کے مہمان فرحان شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان, آپ نے اپنے ادارے کا ذکر کیا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس ادارے میں آنے کے لیے, جب آپ آتے ہیں, آپ نے کہا کوئی فیس نہیں ہے, لیکن جب آپ ہنر مند ہو جاتے ہیں, کوئی اسکل آپ کے پاس آ جاتی ہے, تو کیا یہ ادارہ آپ کو نوکری دیتا ہے, آپ کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں, ہم نوکری ہم نہیں, ہم اس کو اس قابل ضرور بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک اچھی جاب ڈھونڈ سکے. اپنی اپنی اس کی پرسنالٹی کو ہم ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح اب معاشرے میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں وہ جاب حاصل کرے اپنے لیے. صحیح. اچھا, آپ نے بتایا کہ اب آپ جاب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹڈی بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اوپن یونیورسٹی سے ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کر رہا ہوں. صحیح. اور آگے کیا ارادے ہیں آپ آگے میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا جیو پولیٹیکل میں پی ایچ ڈی کروں گا. صحیح. اچھا, کس طرح کی اسکلز دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ میں خاص طور پہ کمپیوٹنگ اسکلز, ان کو ہم اسکرین ریڈر کے ذریعے کمپیوٹر چلانا سکھاتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد ہم ان کو موبلٹی کی ٹریننگ دیتے ہیں ود دا ہیلپ آف وائٹ کین. اس کے بعد ہم ان کو آرٹ اینڈ کرافٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں, جس میں وہ مختلف جولریز, ہینڈی کرافٹس اور اس میں اسٹیشنری آئٹمس, گھر کو سجانے کی اشیاء وہ بنا سکیں. وہ ہم ان کو بنانا سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں یہ چھوٹی سی فیکٹری سی لگا لیں, ایک کمرے میں, ایک کسی بھی اسٹور میں, وہ بیٹھ کے وہاں بنائیں اور مارکیٹ میں جا کے چیزوں کو سیل کریں. اچھا, ایسے خصوصی افراد جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں لیکن کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے, یا ان کو معلومات نہیں ہوتی, یا پتہ بہت بعد میں چلتا ہے آپ کے ادارے کا, تو ایسے خصوصی افراد جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور وہ ایک عرصہ گزار دینے کے بعد آپ سے رابطہ کرتے ہیں, تو کیا ان کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کو کوئی ایجوکیشن دیتے ہیں یا کس طرح سے پھر ان کو ٹریٹ کرتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ایج ان کی کیا ہے سب سے پہلے. اچھا. اگر تو وہ 20 مطلب 30s میں ہیں, 20 mid 20s میں ہیں, تو پہلے تو ہم ان کو یہ مطلب ان کو اعتماد دیتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو دوبارہ شروع کریں. اچھا. اگر میٹرک نہیں کیا ہوا تو میٹرک کریں. صحیح. اس کے لیے کیا آپ کوئی ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں, کچھ پڑھاتے ہیں ان کو کہ نہیں؟ وہ والنٹیئر سروس اگر وہ لینا چاہیں تو کوئی بھی ہمارا جو امپلائی ہے ان کو وہ مطلب والنٹیئر پڑھا لیتے ہیں. ادارے کی ایسی کوئی سروس نہیں ہے ایجوکیشن کی. صحیح. ہم اسکلس ضرور سکھاتے ہیں, اس کو اس قابل ضرور بنا دیتے ہیں. ہاں, ایجوکیشن میں ہمارا جو آڈیو ورلڈ کا پروجیکٹ ہے, ہم ان کو کتابیں پرووائڈ کرتے ہیں جو آڈیو بکس ہوتی ہیں. وہ ہمارے یہاں 1 کلاس سے لے کے MA تک کے کورسز ریکارڈ ہیں گورنمنٹ لیول کے. تو وہ بکس ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں فری آف کاسٹ. اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. اس کا بھی کوئی معاوضہ نہیں. تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. وہ کورسز لے جاتے ہیں اور وہ آڈیو بکس کی مدد سے تو اپنی تعلیم کو آگے شروع کر سکتے ہیں. اچھا, آپ سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ کون سے لوگ اس ادارے تک اپروچ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, وہ کس نعمت سے محروم ہیں؟ ہمارے پاس مختلف نوعیت کے لوگ رابطہ کرتے ہیں, لیکن میری جب جتنا عرصہ میرا اس ادارے میں گزرا ہے تو ایسے لوگوں کو میں نے زیادہ دیکھا ہے مطلب جو کافی وقت اپنا ضائع کر چکے ہیں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے. بالکل, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اپنا بہت وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے لیے بھی ایک پرابلم بنتا ہے کہ آپ اس کی کس طرح کریں. اب کوئی 40 ایئر پلس ہو چکا ہے تو وہ میٹرک تو نہیں کر سکتا. صحیح. وہ MA تو نہیں کر سکتا, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو اسپیشل پرسن ہیں ان کی جو آخری حد ہے نوکری حاصل کرنے کی وہ 40 ایئر ہے. اچھا. کیونکہ ویسے تو 30 ایئر ہوتی ہے, 30 to 35, لیکن ڈسیبل پرسن کو, اسپیشل پرسن کو 10 ایئرس کا ریلیکسیشن ہوتا ہے, ایج ریلیکسیشن. صحیح, یہ بھی بڑی پتے کی بات آپ نے کہی. ہمارے بہت سے سننے والے جو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ جو اگر ابھی بلو 40 ہیں اور وہ انہوں نے گریجویشن کی بھی ہے تو وہ ابھی بھی کسی بھی سرکاری محکمے میں اپنے لیے نوکری حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن آفٹر 40 ایئر یہ بھی ان کے لیے سہولت نہیں رہتی. صحیح. تو یہ ایک میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اگر کوئی سن رہے ہیں جو مطلب بلو 40 ہیں اور جن کے پاس ایجوکیشن بھی ہے تو وہ ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے کہ وہ تھوڑا سی کوشش کریں, لوگوں سے معلومات کریں, ہمارے ادارے سے معلومات کر لیں, اپنے لوکل ایریا میں سوشل ویلفیئر کے دفتر بنے ہوئے حکومت کے, وہاں رابطہ کریں تو آپ کو بہتر معلومات ملیں گی. اچھا فرحان, آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ صرف اسلام آباد میں ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی برانچز ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس اسلام آباد میں ہیڈ آفس بھی یہی ہے اور ہمارے پاس آفس بھی یہی ہے, مین آفس. ہم نے 11 شہروں میں IT لیبز بنائی تھی. کچھ عرصہ ہم نے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا, لیکن اس کے بعد وہ گورنمنٹ, کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس ہیں جہاں ہم نے لیب اسٹیبلش کی, جن میں لاہور ہے, کراچی ہے, ملتان ہے, اور ادھر پشاور ہے, ایبٹ آباد ہے, کوئٹہ ہے. اچھا. یہاں پر ہم نے IT لیبس اسٹیبلش کی تھیں آج سے 4-5 سال پہلے. کچھ عرصہ ہم نے ان کو اپنے انڈر میں رکھا. اس کے بعد کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ادارے تھے, گورنمنٹ کے اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس تھے, تو ہم نے گورنمنٹ کو وہ چیز ہینڈ اوور کر دی ہے. اب وہ چل رہے ہیں, لیکن وہ اس میں صرف گورنمنٹ کے جو انرول بچے ہوتے ہیں, حکومت کے مطلب جو اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں جو انرول ہوتے ہیں وہی ان IT لیب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں باہر سے جو آتے ہیں مطلب پرائیویٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کو اگر پنڈی اسلام آباد میں ہو تو PFF بھی ان کو دیکھتا ہے, اور مختلف ادارے بنے ہوئے مختلف شہروں میں, تو وہ ان کو پھر وہ ڈیل کرتے ہیں. صحیح. اچھا فرحان, آپ کے ادارے میں پورے پاکستان سے کہیں سے بھی کوئی آ کے شخص جو ہے وہ فیض یاب ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل. اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, مطلب اس کو رہائش اپنی رکھنی پڑے گی؟ جی, اس کو رہائش کا اپنا بندوبست کرنا پڑے گا. صحیح. اور اس میں بھی ہمارا ادارہ یہ ہے کہ ان کو جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں اس میں 50% جو ہے وہ کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد, ہم اپنی مینجمنٹ سے اپروول لینے کے بعد کہ اگر اس کو بہت نیڈی پرسن ہے تو ہم اس کو کچھ اسسٹ فائنینشلی بھی اس کے اخراجات میں کرتے ہیں. اچھا, کیا مطلب یہ ادارہ پے کرتا ہے؟ جی. اچھا. تو مطلب کچھ ہوتا ہے فلی نہیں پے کرتے, جیسے اگر 10,000 کا ان کا مہینے کا خرچہ ہو رہا ہے رہنے کا, تو ہم اس میں 4,000 5,000, لیکن وہ ہم ہر بندے کو یہ سہولت نہیں ہے. کیس کی جو ہمارے پاس کیس آتا ہے اس کی نیڈ اسیسمنٹ کرنے کے بعد
ہم اپنی ہائر مینجمنٹ سے اپروول لینے کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ یہ فائنینشیل معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بغیر اپروول کے اجازت کے ہم نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہ ہم جو بہت دور کے علاقے ہوتے ہیں، جیسے کوئٹہ کے، بلوچستان کے دور دراز کے علاقے ہیں، لورا لائی ہے، ذوب ہے، یا سندھ کے تھر کے جیسے علاقے ہیں، وہاں کے آپ جیسے لوگ کو جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت پسماندہ ہیں. تو وہاں کے اگر کوئی کیس آ جائے تو پھر اس کیس اسٹڈی کرنے کے بعد، نیڈ اسسمنٹ کرنے کے بعد، اور پھر ہم اس کا جو ہے اپنی مینجمنٹ سے اپروول کے بعد ہم اس کو کوئی اس کے اخراجات میں کچھ اسسٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے اویئرنیس کی بات کی کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا جو ہے مشکل ہے کہ اس طرح کے کوئی ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں فرحان کہ میڈیا کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے لوگوں تک آگہی پہنچانے کا؟ ابھی تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے اب ریڈیو کا اس میں بہت کلیدی کردار ہے. صحیح. کیونکہ ریڈیو ایف ایم چینلز جو ہیں، خاص طور پہ ریڈیو پاکستان کا پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے جی، اور بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، اور دنیا مطلب پاکستان کے کونے کونے میں کسی پرائیویٹ چینل کی نشریات جائے نہ جائے، ریڈیو پاکستان کی نشریات وہاں ضرور سنا جاتا ہے. تو یہ ریڈیو کے ذریعے ہم اس کو بہت اویئرنیس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی سال کا پلان ہونا چاہیے، اویئرنیس پلان ہونا چاہیے ادارے کے پاس کہ ہم نے اس پورشن کو بھی ٹچ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ڈسیبلٹی ہے. تو ڈسیبلٹیز تو اور زیادہ بھی ہوتی ہیں، فزیکلی ڈسیبل بھی لوگ ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ بھی ہیں، ڈمب اینڈ ڈیف بھی ہیں. تو کیونکہ ہمارے ملک میں ڈسیبلٹی کی اویئرنیس نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ ریڈیو پاکستان کا کوئی سال کا جو جیسے شیڈیول بنتا ہے سالانہ، اس میں ایک کافی پورشن ہونا چاہیے ہر ہفتے، کہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ لوگوں تک اویئرنیس جائے، کوئی پیغام پہنچے لوگوں کو، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں سے نکلیں. کیونکہ ہم نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ڈسیبل بچوں کو گھر میں رکھ کے اور وہ گھر میں فوت ہو گئے. اوہو، صحیح. ایسے بھی ہم نے کیس سنے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس بے بسی نہیں، وہ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچ سکتا اور لوگ صحیح جگہ پر نہیں آ سکتے. صحیح. اچھا فرحان، سفر تو آپ کرتے ہوں گے، کس حد تک شوق ہے آپ کو گھومنے پھرنے کا، اور دوران سفر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا یقیناً، اور کس طرح نپٹتے ہیں اس چیز سے؟ اس میں اب افسوس کے ساتھ ہی تھوڑا سا کہنا چاہیے، جیسے اویئرنیس نہیں ہے، اسی طرح جب اویئرنیس نہیں ہے تو لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے. صحیح. خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، اس میں تو بالکل ہی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ڈرائیورز کو، کنڈکٹرز کو، کہ یہ سفید چھڑی والا بندہ جا رہا ہے، اس کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کو کس طرح ہم نے اپنی گاڑی میں بٹھانا ہے، بالکل صحیح، اس کو ہم نے کس طرح ایسکورٹ کرنا ہے. اس طرح کا تو بالکل ہی کوئی معاملہ نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے. بالکل. اور پھر وہ مشکلات تو ظاہری بات ہے، پھر دیکھنا پڑتی ہیں. اور خاص طور پہ چلے جو لڑکے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ تو جیسے تیسے ٹریول کر لیتے ہیں. صحیح. خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں اور خاتون ہوتی ہیں، وہ کسی بھی ڈسیبلٹی کا شکار ہوں، تو ان کے لیے اکیلے جو ہے وہ مطلب کہیں آنا جانا وہ ایک ناممکن سی صورتحال ہوتی ہے. صحیح. اچھا فرحان کے پاس جب تھوڑا سا فارغ وقت ہوتا ہے تو کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ میں سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا اپنا وقت گزارتا ہوں. ہماری آڈیو ورلڈ میں بہت اچھے اچھے ناولز ہوتے ہیں، وہ سنتا ہوں. صحیح. اور میوزک سن لیتا ہوں. کس طرح کا میوزک سنتے ہیں؟ میوزک میں بس زیادہ تر تو تصوف سے کوئی مطلب صوفی سانگز زیادہ تر پسند کرتا ہوں. صحیح. تو وہ سنتا ہوں. تو یا اپنے قومی نغمے ہیں وہ سنتا ہوں. اچھا فرحان، مجھے یہ بتائیں کہ ایسے خصوصی افراد جو کسی بھی نعمت سے محروم ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمت نہ ہاریں، دوسرا یہ ہے کہ جتنی آپ کی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جو وقت گزر گیا ہے اس کو بھول جائیں، اور اگر آپ نے وقت ضائع کر چکے تو دوبارہ نئی زندگی شروع کرنے کا سوچیں، اور اداروں کو تلاش کریں، لوگوں سے معلومات کریں. صحیح. اور خاص طور پہ میں خصوصی افراد کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو گھروں میں نہ بٹھائیں، ان کے لیے ادارے دیکھیں. حکومتی سطح پہ بھی ادارے موجود ہیں، پرائیویٹ سطح پہ بھی ادارے موجود ہیں، جیسے بھی ہیں ادارے موجود ہیں. کیونکہ ہم ایک جس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مطلب اگر ہم مغرب کو دیکھیں تو وہ بہت ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے ملک میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے.
تو اپنے بچوں کو نکالیں, ادارے ڈھونڈیں, گورنمنٹ کے ادارے اگر ملتے ہیں وہ اچھی بات ہے, پرائیویٹ ادارے بھی دیکھیں تو ان سے رابطہ کریں اور اپنے بچوں کی کوئی بحالی کے بارے میں سوچیں. صحیح, بہت شکریہ فرحان, بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سامعین, عزم, ہمت اور حوصلہ انسان کے وہ جذبے ہیں جو اسے آگے بڑھنے اور منزل کا راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو تاریخ بھی زندہ رکھتی ہے اور زمانہ بھی نہیں بھولا کرتا. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام حوصلے بلند اپنے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان سمینہ خمید, پروگرام کی پروڈیوسر ہما شاہان اور اسٹوڈیو انجینئر مائرہ عمران کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, لوگوں میں خوشیاں بانٹیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.